السلام علیکم، دلال اسٹار میں خوش آمدید۔ میں ہوں حمزہ تارڑ، میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار رانا عظیم صاحب۔ ناظرین، آج کل میاں نواز شریف کی وطن واپسی کا معاملہ زیر بحث ہے۔ عدالت نے میاں نواز شریف کو سرنڈر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ کیا نواز شریف واپس آئیں گے یا لائے جائیں گے، یہ بحث بھی کافی زیادہ چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ مریم نواز سوال اٹھ رہا ہے کہ کیوں جلوس کی صورت میں عدالت جاتی ہیں، اگر وہ نیب بلایا جائے تب بھی کافی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کال دی جاتی ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے اور کیا میاں صاحب واپس آ سکتے ہیں؟ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مخدوم جاوید ہاشمی صاحب۔ ہاشمی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہاشمی صاحب، کہیے گا، میاں نواز شریف کو عدالت نے تو کہہ دیا کہ آپ نے سرنڈر کرنا ہے، نہیں تو ان کو اشتہاری قرار دیا جا سکتا ہے۔ کیا میاں صاحب واپس آ رہے ہیں؟ آپ کے علم میں کیا ہے اور کیا انہیں واپس آنا چاہیے جب عدالت نے کہہ دیا ہے؟ دیکھیں، یہ ابھی عدالت کا بھی جو فیصلہ ہے یہ حتمی نہیں ہے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ بھی یہی فیصلہ کر لے تو پھر تو ایک حتمی فیصلہ ہو جائے گا۔ بہت سارے اس پروسیس کے اندر میں پولیٹیکل ورکر ہوں تو میں ان مراحل سے بہت گزرا ہوں۔ علم میرا اتنا نہ ہو تو لیکن ایکسپیرینس جو میرا زندگی کا ہے، 60 سال کا جو میرا کیریئر ہے، اس کو میں جانتا ہوں۔ یہ عدلیہ کا ایک اپنے طور پر انہوں نے فیصلہ کیا تو وہ فیصلہ قابل احترام ہے، لیکن اس کو فالو کرنا چپ کر کے، آنکھیں بند کر کے، وہ قانون کی کوئی تابعداری نہیں ہوگا، بلکہ اس کے خلاف آپ اپنے حق کے لیے ایجیٹیٹ کریں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے، کہیں اور جائیں گے، تو وہ اختیار ابھی ہے میاں نواز شریف کے وکیل کے پاس، جو حارث صاحب ہیں یا دوسرے کوئی وکیل، ان کے پاس یہ حق ہے۔ وہ اپنا حق آخر دم تک اس کو دیکھیں گے۔ اور خاص طور پہ میاں نواز شریف کی جو انہوں نے ایک لیٹسٹ چیزیں ساری پیش کر دی کہ ان کی یہ کیفیت ہے، یہاں علاج ان کا ہو رہا ہے، ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس جگہ سے زیادہ ہلیں جلیں بھی نہیں، تو ایک طرف وہی بات ہوتی ہے جو پیشنٹ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے میں آپ کی بات کو سمجھوں کہ میاں نواز شریف بیمار نہیں ہے، لیکن یہ ہماری اگر ہم مخالفانہ سوچ کے حوالے سے دیکھیں گے، لیکن اگر ایک جج کے طور پر دیکھنا پڑے گا تو وہ میاں نواز شریف کی رائے اور نیب کی رائے کی بجائے اہمیت دے گی ہر عدالت جو وہاں کے ڈاکٹروں نے اپنی رائے دی ہے۔ وہ میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ فیصلہ کن بن جائے گی۔ وہ اپنے مریض کو ہر قیمت پہ بچانے کی بات کر رہے ہوں اور مریض کہیں پھر بھی میں نے جانا ہے تو بھی وہ نہیں جانے دیں گے۔ تو ان تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ فائنل فیصلہ ہو گیا ہے۔ اگر کوئی رستہ ان کے پاس نہ عدالتیں بھی اتنی کوئی ان کو ہر حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک اپیل کا حق سپریم کورٹ کے اندر بھی موجود رہتا ہے، پھر وہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے جو سپریم کورٹ کرتا ہے۔ پھر اس کے اوپر بھی آج کل تو اس کے لیے بھی آپ جا کے نظر ثانی کی اپیل سپریم کورٹ میں کرتے ہیں۔ میری نظر ثانی کی اپیل ہوئی تھی تو مجھے 6 سال کے بعد جسٹس افتخار چودھری نے پہلے میری ضمانت ریجیکٹ کی تھی، سپریم کورٹ نے بھی ریجیکٹ کر دی۔ میں 7 سال پڑھا تھا، وہ کہتے تھے 22 سال جو آپ کو سزا ہے پڑھے رہیں، لیکن پھر انہوں نے اس پر نظر ثانی کی اور مجھے وہاں سے آزادی ملی، بیل ملی۔ تو یہ پروسیس ہے جس کو لیے ہمیں آپ ایک سیاسی ورکر، ایک سیاسی رہنما اور ایک تحریک جو کہ آپ نے بڑی جد و جہد کی ہے، موجودہ حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کو جب متحدہ اپوزیشن ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، تو ان حالات میں کیا میاں محمد نواز شریف کو پاکستان ہونا چاہیے یا نہیں، ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے؟ دیکھیں، میں تو کہتا ہوں
میاں نواز شریف کو جانا بھی نہیں چاہیے تھا. آنے کی بات تو آپ الگ کر رہے ہیں, لیکن ہم ایک چیز کو دیکھتے نہیں ہیں. نواز شریف صاحب خود نہیں گئے. جو وہاں کی میڈیکل رپورٹ تھی وہ عمران خان صاحب کی مرضی سے شائع ہوئی ہے. یہ باتیں تو آ چکی ہیں. جو ہمارے موجودہ ڈاکٹر فیصل صاحب ہیں, جو موجودہ ہیلتھ منسٹر ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ ان کا جانا ضروری ہو گیا تھا. عمران خان کو انہوں نے بھی رپورٹ دے دی. جو ڈاکٹرز ہیں شمشیر صاحب کراچی والے دوسرے, وہ آج اور کل بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے دیانتداری سے رائے دی تھی. میاں نواز شریف نہیں جا رہے تھے. ان کی والدہ کو جا کے ملایا گیا کہ آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے, آپ جائیں, تو انہوں نے انکار کر دیا. یہ وہ اپنی مرضی سے نہیں گئے. ایک تو میں آپ سے یاد کر, ایک بات بنا دی گئی ہے کہ وہ جانے کے لیے کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی تھی, انہوں نے ان کو بھیج دیا. تو جو میڈیکل رپورٹس ہیں اور جو عمران خان صاحب کی اپنی رائے تھی, جو تمام معاملات کو جانتے تھے ایز اے پرائم منسٹر, ایز اے چیف ایگزیکٹو, انہوں نے یہ فیصلہ کیا. ہم نواز شریف صاحب کے فیصلے کو تو ہم جو وہ کہتے تھے نہیں جانا, اس کو تو بھول جاتے ہیں. جو عمران خان نے فیصلہ کیا کہ جانا چاہیے, تو یہ زیادہ سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ پھر خان صاحب کے اوپر آئے گا. ہاشمی صاحب, یہ بالکل درست ہو گیا کہ میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پہ گئے اور جب نہیں جانا چاہتے تھے, یہ بھی درست ہو گیا. اب کیا میاں صاحب واپس بھی نہیں آنا چاہتے یا آنا چاہتے ہیں, انہیں کوئی روک رہا ہے؟ نواز شریف کیا کوئی جو پولیٹیشین ہو اور اس کو آج پاکستان میں ہی ہونا چاہیے, لیکن اگر ان کے جو ان کی صحت کو دیکھ رہے ہیں, وہ جب ان سے رائے لیں گے اور اگر وہ کہیں گے کہ اگر یہ جائیں گے تو ان کی جان جائے گی, ہم اس بات کی اجازت قطعاً نہیں دیں گے, تو پھر نواز شریف صاحب کو نہ عمران خان کہے گا کہ واپس آ جائیں, چونکہ ابھی تو زبانی کلامی غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے نا. عمران خان بھی جو ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اتنا زیادہ ایک دل کے اندر ان کو کوئی منتقم انسان کے طور پر نہیں ہے. وہ جب انہیں پھر پتہ چلے گا کہ واقعات میں ہیں, وہ انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ جہاز پہ بیٹھ گئے ہیں, وہ وہاں پہ چہل قدمی کر رہے ہیں, وہ وہاں پہ واک کر رہی ہیں, وہ کافیاں پی رہے ہیں, وہ ریسٹورانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا کہ جو وہ پیشنٹ ہے اس کو واپس چلے جانا چاہیے. وہ جو بھی ہو, میں نے تو کبھی دیکھیں رانا صاحب, میں جیل میں رہا ہوں 7 سال, میں ایک دن کے لیے جا کے ہسپتال میں نہیں رہا. مجھے انہوں نے کہا کہ یہ سہولت ہوتی ہے, ہسپتال میں جانا جو ہے وہ تو آپ بہشت میں آ جاتے ہیں, اور جیل میں پڑے ہوئے آپ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹر تھوڑا سا سمپیتھائز بھی کرتے ہیں جو آدمی مشکلات سے گزر رہا ہو. تو وہ اگر مجھے لکھ کے بھی دیتے تو میں نے کہا تھا جب مجھے پتا ہے میری صحت ٹھیک ہے, ڈاکٹر نے انہیں لکھ کے بھی نہیں دیا میرے لیے, تو میں ایک دن نہیں گیا, کیونکہ پولیٹیکل ورکر یا لیڈر کا سب سے یہ اس کا ایک اس کے سر پہ یہ فخر ہوتا ہے کہ میں نے جیل میں کاٹے, میں نہیں گیا باہر. تو اس لیے بالکل, اور مشکل وقت میاں نواز شریف کے جو جی ٹھیک ہے, مخالف ہوں گے وہ کہیں گے جی ہسپتال چھوڑ کے چلا گیا. ٹھیک ہے, مریم صاحبہ پر یہ اختلاف کیا جا رہا ہے ہاشمی صاحب کہ مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ جب جاتی ہیں, اگر نیب بلایا جائے یا عدالت بلائے, تو ایک جلوس کی شکل میں جاتی ہیں, تو یہ اداروں پر جو ہے اثر انداز ہونے کے لیے, ان پر پریشر ڈالنے کے لیے مریم نواز صاحبہ ایسا کرتی ہیں. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جلوس کی صورت میں ہی جانا چاہیے, کہ یہ ایک سیاسی طور پر لیڈر اگر جا رہا ہو تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے؟
اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا اداروں کے اوپر؟ میں مجھ سے جو پوچھیں گے طاہر صاحب، وہ تو جو میں نے بھگتا ہے میں وہی آپ کو بتاؤں گا. جی. میں عدالت میں جاتا تھا، 7 سال جاتا رہا ہوں، اور لاہور کے جو کارکنان تھے، اسلام آباد کے، جب میں اڈیالہ میں تھا یا میں کوٹ لکھپت میں تھا یا کیمپ جیل میں تھا، تو وہ رستے میں آ جاتے ہیں، اور ہم بھی دل سے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے بھلا نہیں دیا. دیکھیں اپنی جو جہد کے طریقے ہیں. نیلسن منڈیلا وہ اس کو جیل میں ڈال دیا، تو وہ ایک دن اس کو لے کے جو اس کا جیلر تھا، وہ ایک ریسٹورینٹ میں اس کو بٹھا دیا. جو وہ ایک کوٹھی لے کے دی تھی اس کو، 7 سال اس نے اس بہترین کوٹھی کے اندر، بہترین لباس کے اندر، وہ 7 سال جیل وہاں کاٹی ہے. جس جزیرے میں پتھر کوٹتا رہا، میں وہ بھی دیکھ کے آیا ہوں، جہاں اس کو سزا میں، یہ جیل کے اندر اپس ڈاؤن آتے رہتے ہیں، لیکن اس جہاں بیٹھا تھا کسی ایک آدمی نے پہچانا بھی نہیں ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو 27 سال سے ہمارے لیے جنگ لڑ رہا ہے. ایک وہ ہے جد و جہد کا طریقہ. ایک یہ ہے کہ جب آپ بار بار بلاتے ہیں تو مریم نواز شریف خود تو نہیں آئی، جب آپ بلائیں گے تو اس کے بعد لوگ جو ہیں اگر ان کے ساتھی ہیں، یہ ہمارا کلچر ہے. ہمارے جو گاؤں کا آدمی چودھری جو پیشی پہ جاتا ہے تو سارا گاؤں جاتا ہے. یہ کوئی ہمارے کلچر کا حصہ ہے. میں باہر کی باتیں نہیں بتا رہا، نیلسن منڈیلا بھی بتا رہا ہوں، اپنے گاؤں مخدوم رشید کی بھی سوچ رہا ہوں. وہ اگر اس کرائم میں ملوث بھی ہو، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے وہ تو نیک ہے، اس کو بلا وجہ ہمارے چودھری کو بلا لیا. یہ ایک خواہ مخواہ کی بحث ہم کر رہے ہیں. اگر اس کی وجہ سے مریم نواز کے لیے پورا علاقہ نکل آتا ہے، بھارا کو نکل آتا ہے، مری نکل آتا ہے، اسلام آباد نکل آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو لیڈر ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اندر ملوث ہو یا نہ ہو، یہ فیصلہ میں نہیں کر رہا. ہاشمی صاحب، کارکنوں کی محبت ہو گئی، یہ بات تو آ گئی. مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ اسلام آباد میں بڑی اہم ترین تاریخ تھی جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی سزا کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے فیصلہ متوقع تھا، تو کیا اس موقع پر اور نیب پیشی کے موقع پر، دونوں موقعوں پر شہباز شریف کو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں، یہ بھی آپ کی ایک رائے ہے. میں اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں، لیکن میں نہیں گیا، تو میں کیسے کہوں کہ ہر آدمی جو ہے ہر قیمت پہ آپ وہاں جوید ہونا ہاشمی چاہیے. ہیں، ایک بات تو شہباز طے شریف ہے، سکا بھائی بھی ہے نا، ان کا ایک چچا بھی ہے اور بھائی بھی ہے. وہ بھی سگا بھائی ہونے کے باوجود یہ جو پیشیز پہ باقاعدہ حکمت عملی بھی طے کی جاتی ہے. جو باتیں مریم نواز شریف نے کی ہیں، آج شہباز شریف نے بھی وہی باتیں کی ہیں. میں وہ باتیں کہوں گا، آپ وہ نہیں آنے دیں گے اپنے چینل پہ. جو ان کی ہر بات ایک ہی انداز کے سوچنے والی ہے، تو پھر اب اختلاف کہاں سے ہم تلاش کرنا شروع کریں گے؟ ٹھیک ہے. آج کی ملاقات میں کیا سمجھتے ہیں؟ آج بڑی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب کی اور زرداری صاحب کی، اور ہمیشہ سے حریف تھے. آج دوست آپ نے پچھلے پروگرام میں مجھے کہا تھا کہ بالکل جب قریب آنے لگیں گے تو سارے اختلافات بھول جائیں گے. آج کی ملاقات کے بعد ایک اشارہ تو انہوں نے واضح دیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے تبدیلی یا نئے انتخابات، اس کے علاوہ اور کسی چیز پہ نہیں جائیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں اس طرح تبدیلی آ جائے گی؟ دیکھیں، پھر عرض کروں گا، جو مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں اتنا بھی آپ ہی جانتے ہیں. میرے ساتھ ہماری بہت ساری تحریکوں کو آپ نے کور کیا ہوا ہے، آپ سینئر آدمی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ
جب یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں شروع میں کوئی پہلے تو ایک دوسرے سے اختلاف کرتی ہے اپوزیشن، دونوں کے اندر رات اور دن کا فاصلے ہوتے ہیں کیونکہ وہی ایک دوسرے کے حریف ہوتے ہیں. پھر وہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں، میری اس بات کو آپ سمجھتے جائیں گے، جب وہ ایک دم ہو جاتے ہیں اکٹھے، جب ذوالفقار بھٹو صاحب نے الیکشن کرا دیا اور چاروں وزیر اعلیٰ بلا مقابلہ جیت گئے، بھٹو صاحب بھی بلا مقابلہ جیت گئے، تو فوری طور پر ایک تنظیم لوگ اکٹھے ہو گئے جو ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے تھے. ایک دن پہلے انہوں نے کہا کہ یہ تو 5 سال اور مسلط ہو گیا. تو وہ جب اکٹھے ہو گئے، پھر بعد میں کون کون ان کی حمایت کرتا رہا میں نہیں جانتا، میں اس تحریک کا حصہ تھا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اب اکٹھے ہوں گے. اگر مجھ سے پوچھیں، میں اندر کی بات نہیں بتا رہا، یہ اکٹھے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہم اس کو پارلیمنٹ سے بھی ہم ان کو نکالیں گے. پھر کون کون ان کے ساتھ آ کے کھڑا ہوتا ہے، آج کوئی ہے کل کو آتا جائے گا، اور جو آئے گا تو وہ یقیناً اس کو خوش آمدید بھی کہیں گے. میں اس بات کے خلاف ہوں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس جو آئینی حق ہے اپوزیشن کا، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ نہ کرے. عمران خان کو 5 سال پورے کرنے دیں، کیونکہ یہاں پہ سویلین کوئی وزیر اعظم رہا نہیں ہے، حالانکہ وہ اپنا یہ آئینی حق کر رہے ہیں. لیکن میں وہ نہیں کر، لیکن اگر تحریک چلائیں گے، باہر آئیں گے، تو میں تو پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو جو فیصلے وہ کریں گے، لیکن اگر مجھ سے رائے پوچھیں گے تو میری رائے جو میں پہلے آپ کو دے رہا ہوں یہی پارٹی کے اندر بھی دوں گا. جی ٹھیک ہے. ہاشمی صاحب یہ کہہ دیجئے گا، آج جب شہباز شریف صاحب کراچی پہنچے تو ٹھیک ہے اب پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، لیکن وہاں پر گئے انہوں نے جب کراچی کی صورتحال کی بات کی، انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ وفاق کی وجہ سے ہی ایسا ہو رہا ہے. انہوں نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی کہ اس میں پیپلز پارٹی کا بھی سٹیک تھا، پیپلز پارٹی کو بھی کراچی کے مسائل پر اتنی ہی توجہ دینی چاہیے تھی، لیکن وہ صرف وفاق کی بات کرتے رہے. بہرحال نون لیگ الگ پارٹی ہے، پیپلز پارٹی الگ پارٹی ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ شہباز شریف صاحب کو جا کر وہاں پر درست بات وہ کرنی چاہیے تھی جو وہ حقیقت میں سمجھتے ہیں، یا وہ حقیقت میں سمجھتے ہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی کوئی غلطی نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ خود کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ 90 سال پہلے اتنی بارشیں ہوئی تھی، وہ ایک انپریسیڈنٹڈ سچویشن کو آپ فیس کر رہے ہیں. شہر ڈوب چکا ہے. کراچی کے اندر تو یہ ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، پہلی دفعہ وہاں کے جو ایلیٹ کلاسز کے گھر تھے ان کے یہاں بھی 7-7 فٹ پانی کھڑا ہے. ان کے گھروں کا جو پہلے آتا تھا غریبوں کے گھروں میں، اب ان کے گھروں تک یہ سیلاب بلا پہنچ چکا ہے. تو یہ ایک اس سے ہر آدمی افیکٹ ہو رہا ہے. غریب لوگوں کی چھتیں گر رہی ہیں، مر وہی رہے ہیں، کیونکہ ان کی جب چھتیں گرتی ہیں، اگر 36 آدمی مرے ہوں گے تو 36 میں سے 36 لوگ غریب مرے ہوں گے. جو بڑے گھروں کے لوگ ہیں وہ وہاں سے شفٹ ہو گئے، وہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں چلے گئے. تو یہ ایک صورتحال ہے جس کے بارے میں آپ بات کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب یا باقی رسپانسبلٹی جو فکس کرنی ہو کسی ایک کی، تو اس سے مسائل کا حل نہیں ہوگا. پیپل پارٹی کی بھی ہوگی، ایم کیو ایم کی بھی ہوگی، وفاق کی بھی ہوگی. 14 سیٹیں دی ہیں کراچی کے لوگوں نے. پیپل پارٹی کو تو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا، ایم کیو ایم کو بھی اتنی سیٹیں نہیں دی، اگرچہ وہ بھی گورنمنٹ کا حصہ ہے نا، ایم کیو ایم بھی گورنمنٹ کا حصہ ہے. کراچی کے تقریباً 20 ایم این اے تو ایک سائٹ پہ عمران خان کی چھتری کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ پھر ان کو اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہماری ذمہ داری ہے. اور کراچی جو ہے وہ پاکستان کا واقعتاً دل ہے، سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے،
اس کا اور پوری دنیا میں کراچی کا ایک چہرہ جو ہے وہ پاکستان کا چہرہ ہے. ہاشمی صاحب ایک آخری سوال کا جواب دیجیے گا, غیر سیاسی سا سوال ہے. ہاشمی صاحب, مسلم لیگ چھوڑنا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی غلطی تھی؟ دیکھیں, میں نے مسلم لیگ کو نہیں چھوڑا تھا. آپ کے لیے اطلاع کر دوں, جب میں نے شامل ہوا ملتان میں تو میں نے جلسے عام میں کہا تھا میں نے مسلم لیگ نہیں چھوڑی تھی, میں دوبارہ شامل ہونے کا اعلان نہیں کر رہا. میں مسلم لیگ میں تھا, میں مسلم لیگ میں ہوں. میں نے ایک دفعہ بھی عمران خان کو یہ نہیں کہا کہ میرا لیڈر, لیکن یہاں رہتے ہوئے نواز شریف صاحب کو پارلیمنٹ کے اندر انتخابات کے وقت یہ کہا کہ میرا نواز شریف میرے لیڈر تھے, ہیں اور رہیں گے. اس لیے مجھے مسلم لیگ سے دھکا دیا گیا تھا. جب میں شامل ہوا اگلے دن بھی میں نے کہا ہے, کتنی دفعہ آپ مجھے کہلوائیں گے, میں نے کہا میاں صاحب تو میں نے کیوں کٹیا سی, مجھے کیوں نکالا. تو میں نے میاں صاحب نے تو تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش, لیکن ان کے وزراء نے, سعد رفیق نے, پرویز رشید نے, حسن بھی وہیں تھے, مشاہد اللہ بھی, انہوں نے کہا میاں صاحب نکالا آپ نے تھا. تو اب میں میں اسی باتوں کو پیٹتا رہوں کہ مجھے نکالا کیوں تھا. بات تھی, ہو گئی, آپ کو نکالا تو پھر ان کو خود نکلنا پڑ گیا. بات کریں, ہاں ایک بات کے اوپر تھا کہ کلثوم نواز شریف صاحبہ جب میرے ساتھ میرے گھر چل کے آئی تھی سعد رفیق کے گھر, اس کا مجھے افسوس ہے کہ ان کو میں نے انکار کر دیا. وہ میرے ذہن پہ وہ میرے دامن پہ بھی دبا ضرور ہے. جی ٹھیک ہے, اس بات کا آپ کو افسوس ہے. سینئر رہنما, سینئر سیاستدان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہاشمی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کچھ دیگر معاملات پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سیاسی طور پر ایک بار پھر متحرک ہوئے ہیں. کراچی میں انہوں نے سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی. آصف علی زرداری صاحب نے خود شہباز شریف صاحب کا استقبال کیا. ملاقات میں بلاول بھٹو صاحب اور دونوں جماعتوں کے اہم رہنما بھی شامل تھے. شہباز شریف صاحب کی زرداری صاحب سے ملاقات کے بعد یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اب اپوزیشن جماعتوں کی قیادت عملی طور پر حکومت کے خلاف اکٹھی ہونا شروع ہو چکی ہے. آج ہونے والی ملاقات میں آصف زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب میں کیا معاملہ طے پائے اور شہباز شریف صاحب کیا پیغام لائے تھے آصف زرداری صاحب کے لیے, اس پر بات کریں گے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کائرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کائرہ صاحب کہیے گا, آج کی ملاقات اپوزیشن کو متحد کرنے کے لیے کتنی اہم تھی؟ یقیناً بڑی اہم ملاقات ہے اور اس ملاقات کے دور اثرات بھی ہوں گے. اور یہ جو ایک اعتماد کا فقدان بیان کیا جا رہا تھا اور تاثر تھا کہ اپوزیشن کے اندر کوہیژن نہیں ہے, آپس میں ملتے نہیں ہیں, اس کے کئی سارے رنگ دیے جا رہے تھے. تو اس سارے کو ٹھیک کرنے میں معاون ثابت ہوگا. کل اس کے بعد جو فیصلے ہوئے اس کی روشنی میں ہی رہبر کمیٹی کی بھی میٹنگ ہو رہی ہے. تو اب جو پروسیس تھا وہ بھی شروع ہوگا. تو میں تو بہت دل سے کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے جواب دینا ہوگا, اور عمل سے جواب دینے کا یہی ایک طریقہ ہے. کائرہ صاحب, واقعی آج کی اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کی میٹنگ کے بعد, آج کی ملاقات کے بعد بہت سے خدشات دور ہو گئے ہیں. آج کی میٹنگ میں یہ بھی کہا گیا کہ میاں محمد نواز شریف کا کوئی خاص خصوصی پیغام پہنچایا گیا ہے آصف علی زرداری صاحب کو. بتا سکتے ہیں کیا پیغام تھا؟ میرے علم میں تو نہیں ہے جی, کیونکہ میں میٹنگ کا حصہ نہیں تھا, میں تو لاہور میں تھا. کوئی ایسا پیغام اگر تھا بھی تو, لیکن جو بات میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے درمیان جو میٹنگ ہوئی دونوں جماعتوں کی اور دونوں قیادتوں پہ, اس کے نتیجے میں جو باتیں اعلامیے میں جاری پاکستان میں کہی گئی اکٹھے بیٹھ کے, تو وہ اہم باتیں ہیں. ہمیں ان سے غرض رکھنی چاہیے اور توقع کرنی چاہیے کہ یہ ملاقات بہتری کا سامان پیدا کرے. اس ملک کے اندر جو سیاسی کلچر ہے اس میں ٹھہراؤ کا باعث بنے, اس میں بہتری کا باعث بنے,
یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے اور اس ریاست کے لیے ایک بہتری کا سامان پیدا کرنے کا بابت ہے. ٹھیک ہے قاری صاحب، آپ شہباز شریف صاحب کے یہ جو مکمل دورے کو، ملاقات کے علاوہ جو انہوں نے کچھ وہاں پر حلقے میں گئے، لوگوں سے بھی وہاں پر ملاقات ہوئی، ملے، اور وہاں پر انہوں نے کچھ باتیں بھی کی. انہوں نے کہا کہ کراچی کو جتنا بنایا ہے، جتنی ترقی ہوئی ہے، وہ نون لیگ کے دور میں ہی ہوئی ہے. جو میگا پروجیکٹس ہیں وہ نون لیگ کے دور میں ہی ہوئے ہیں. انہوں نے آپ نہیں سمجھتے کچھ سیاسی کیمپین بھی کی ہے، صرف ملاقات نہیں کی وہاں پر؟ یہ تو کرنا حق ہوتا ہے جی. جو بندہ اپنی کنسٹیٹوئنسی میں جاتا ہے وہ اپنی باتیں بھی بیان کرتا ہے. ان کے دور میں کچھ کام ہوئے بھی بہت زیادہ ضروری تھے، تو یہ تو کوئی ضرورت نہیں اگر انہوں نے کہا ہے کہ ان کے دور میں کام ہوئے ہیں. قائرہ صاحب، ملاقات ہوگی، اے پی سی بھی ہو جائے گی، یہ سارا کچھ ہوگا. میاں محمد نواز شریف کو ڈیڈ لائن دی گئی، بلکہ سرنڈر کرنے کا کہا گیا کہ 10 تاریخ کو پیش ہوں. آپ ایک سیاسی رہنما، ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو پیش ہونا چاہیے یا اپنا علاج کروانا چاہیے؟ دیکھیے جی، یہ تو سمپل ایشو نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ علاج کے لیے گئے ہیں، ان کو علاج کرانا چاہیے، یہ بات اپنی جگہ. دوسری گزارش یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو عدالت نے حکم دے دیا تو کوئی فائنلٹی تو نہیں ہو گئی. ابھی تو اپیل ہوگی، سپریم کورٹ پڑی ہے. سپریم کورٹ میں ہو سکتا ہے سال بھی اپیل کی باری نہ آئے، پتہ نہیں کب جا کے وہ باری آئے گی، کب نہیں آئے گی. تو یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ کل کوئی اپیل ہوگی اور پرسوں اس کے اوپر فائنل فیصلہ آ جائے گا. کوئی انڈیسنٹ ویسٹ نہ ہوا. جی ٹھیک ہے قاری صاحب، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پہنچے ہیں، بڑا ویلکم بھی کیا گیا. آصف علی زرداری صاحب نے ان کا ویلکم کیا، بلاول صاحب بھی وہاں پر موجود تھے. وزیر اعظم صاحب بھی کراچی کے دورے پر جا رہے ہیں. کیا اگر وزیر اعظم خواہش کریں کہ آصف علی زرداری صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، مل کر کراچی کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں وسیع تر قومی مفاد میں، کیا اسی طرح ویلکم ان کو بھی کیا جا سکتا ہے یا وزیر اعلیٰ صاحب مل لیں گے؟ بلا شبہ جی، کیوں نہیں. پیپلز پارٹی نے تو کبھی یہ جی رستے کا جدا کرنے کی بات نہیں کی. ڈفرینسز کے ساتھ زندہ رہنا پالیٹکس ہوتا ہے. یہ خان صاحب کو گمان ہے کہ وہ اکیلے ہی فرشتوں والی صفات کے مالک ہو گئے ہیں اور اچانک ہو گئے. تو یہ ان کا گمان ہے، ان کے اندر ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں. ان کے اپنی جماعت کے لوگوں کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے کہ وہ بھی اسی طرح شاکی ہے. لیکن میرا خیال ہے میاں عمران خان صاحب کے ساتھ یا ان کے بارے میں یہ سوال کر کے آپ ان کے لیے بھی مسئلہ کھڑا کریں گے اور ہمارے لیے بھی. اس لیے کہ خان صاحب نے تو کوئی بہتری کا سامان پیدا کرنا نہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ٹیم میٹنگ کرے. اور سندھ گورنمنٹ، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، اور اگر ایسا ہوا تو بالکل اس کو انٹرٹین کیا جا سکتا ہے، جائے گا. پیپلز پارٹی ہمیشہ پازیٹیو رسپونڈ کرتی ہے، لیکن یہ ہوگا نہیں. اس لیے ان کو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. اب ان کو جو پرامس کرے، اب جو کراچی کو پیکج دے، اس پیکج کے اوپر پھر یو ٹرن نہ لے. یہ نہ ہو کہ 162 ارب کا پہلے بھی پیکج اناؤنس کیا اور 162 روپے نہیں دیے. جو اب ہو وہ اس کے پیسے بھی دیں، کیونکہ اب سیریس ایشو یہ ہے کہ کراچی میں ڈیولپمنٹ کا سیریس کام ہونے کی ضرورت ہے. اس میں باقی سارے فورسز بھی، ادارے بھی اپنا کام کریں، پروونشل گورنمنٹ بھی اپنا کام کرے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی اس میں اپنا شیئر دے، تو تبھی جا کے کراچی کے مسائل حل ہوں گے. تو ان سے یہ توقع کرنی چاہیے، وزیر اعظم صاحب سے اپیل کرنی چاہیے کہ اب آپ اپنا جو یو ٹرن والا اصول ہے اس کو اسلام آباد رکھ دیں تاکہ کراچی میں جا کے جو فیصلہ کرے اس پہ یو ٹرن نہ ہے. قائرہ صاحب، آج کی ملاقات کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو بہت قریب ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ انتخابی اتحاد بھی کبھی بن سکتا ہے؟ لیکن کوئی بعید نہیں ہو سکتا. میں اس کے بارے میں کوئی پازیٹیو نیگیٹو بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن سیاست کے اندر کیا نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں نا کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے قاری صاحب، یہ بھی کہہ دیجئے گا گورنر پنجاب بھی سندھ پہنچے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے خاصا پروٹوکول ان کو دیا جتنا ایک سیاسی رہنما کو دینا چاہیے، لیکن گورنر سندھ کے ساتھ اتنی قربت نہیں دیکھی وزیر اعلیٰ سندھ کی. میرا خیال ہے جی کہ ان کی پارٹی تو ایک ہی ہے لیکن دل ایک شاید نہیں ہے. اچھا قائرہ صاحب، آج یہ بھی کہا گیا کہ بالکل مشترکہ پریس کانفرنس جو ہوئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی، کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے تبدیلی چاہتے ہیں. آئین اور قانون کے مطابق یعنی پارلیمنٹ کے اندر. اور دیکھیے، پارلیمان کے اندر سے ہونے والی تبدیلی بھی آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور اگر کوئی
نئے انتخاب کی بات کی جائے وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق ہے. اس سے ہٹ کے کسی مطالبے کی طرف بھی جائے تو وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوگا, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, آئین اور قانون کے مطابق ہوگا, آئین اور قانون سے ہٹ کر کوئی نہیں کیا جائے گا. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کیرا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کیرا صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیگر معاملات پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بھارتی فوج کی بربریت کا جتنا ذکر کیا جائے وہ کم ہے, لیکن آج ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے اور جو معاملہ اٹھانے جا رہے ہیں ایسا معاملہ ہے کہ وہ ویڈیو دیکھ کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. بھارتی فوج ایسا کر رہی ہے اس وقت کشمیر میں کہ نوجوانوں کو پہلے اتنا مارتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں, اور جب وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو پھر چھت پہ لے جا کر ان کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے. تڑپ تڑپ کر وہ نوجوان مر جاتے ہیں, گولیاں ماری جاتی ہیں, لاش کو گولیاں ماری جاتی ہیں, میت کی بے حرمتی کی جاتی ہے. اسی پر بات کریں گے. رانا عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب, دردناک اور اتنی بربریت کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. یہ خیالات اس فوج کے دماغ میں کہاں سے آتے ہیں کہ اتنا ظلم کیا جائے, لیکن 70 سال ہو گئے کشمیریوں کی آواز نہیں دبا سکے. یہ بالکل طارق, نہ کشمیریوں کی آواز دبا سکے ہیں, نہ ہی کشمیریوں کی آواز دبے گی. دیکھیں, کشمیریوں نے اپنے خون سے آزادی کی آواز کو بلند کیا ہے, اور ان کا ایک ہی نعرہ, ان کا ایک ہی قصور کہ کشمیر بنے گا پاکستان. پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں ہوا, آج ہم جو ویڈیو دکھا رہے ہیں, یہ 92 جو ویڈیو دکھا رہے ہیں, اس ویڈیو کے بعد کیا دنیا کی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں, کیا انٹرنیشنل میڈیا, کیا بھارت کا میڈیا اس کا جواب دے سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ کر کیا رہے ہیں یہ, کہ بھارتی فوجی ہیں, یہ ایک گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں, اور میں یہ بتا دوں یہ گھر جو ہے یہاں پر ہاسٹل ہے, یعنی گھر کے اندر ہاسٹل بنا ہوا ہے جہاں پہ طلبہ رہتے تھے. اس ہاسٹل کے اندر داخل ہوتے ہیں, وہاں پر داخل ہونے کے بعد تشدد اس قدر کرتے ہیں کہ وہاں پہ جتنے نوجوان بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب تشدد سے بے ہوش آ جاتے ہیں تو یہ بھارتی فوجی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھت سے اس لاش کو نیچے پھینک رہا ہے. وہ بے ہوش ہے, زندگی کی بازی ہار گیا ہے, اس کی سانسیں باقی ہیں, کیا ہے, اس کو وہاں سے اٹھا کے نیچے پھینکتے ہیں. جب وہ نیچے گر جاتا ہے, زخموں سے چور ہو گیا ہے, تڑپ رہا ہے, تو اس کے بعد یہی بھارتی فوجی, یہی چنگیز خان کی کہہ سکتے ہو نسل سے تعلق رکھنے والے, یہ اس کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں. اس کو اس وقت تک جب تک اس کا پورا جسم چھنی نہیں ہو جاتا, پورے جسم کے اندر سوراخ نہیں ہو جاتے, اس وقت تک یہ ظالم جو ہے خاموش نہیں ہوتے. اور یہ جس گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے, ابھی تو ایک ہم فوٹیج دکھا رہے ہیں, بہت سی فوٹیج ہم اس طرح نہیں دکھا سکتے کہ کچھ کیمرہ کے رولز بھی ہیں, ہم ان رولز کو فالو کر رہے ہیں. اتنی حساس ہیں وہ ویڈیوز ہیں. ہمارے پاس ایسی ویڈیوز موجود ہیں کہ اس کے بعد جب گولیاں مار کر مار دیا گیا, شہید کر دیا گیا, تو جسم کے مختلف اعضاء کو کاٹا جاتا ہے. یہ یہاں پر مجھے سمجھایا کہ کہاں کی دنیا کی وہ قوتیں جو حقوق انسانی کی بات کرتی ہیں, ان کو یہ کشمیریوں پہ ہونے والا ظلم نظر نہیں آتا. اب مجھے بتائیں کہ اگر مان لیں کشمیر, وہ کہتے ہیں جی یہ بندہ جو ہمارے ساتھ لڑ رہا تھا, تو کیا اس کو مارنے کے بعد اس طرح پھینکا جاتا ہے؟ عدالتیں موجود ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم تو ادھر کچھ ٹرائل ہی نہیں کرتے, ہم تو عدالتوں میں ٹرائل چلاتے ہیں, عدالتیں اگر کسی کو سزا دیں, انڈیا کلیم یہ کرتا ہے, لیکن حقیقت دیکھ لیں. ران صاحب, اگر ہم اسی ویڈیو کے اندر دیکھیں, یہ جو بلڈنگ ہے اس کا پلستر اکھڑا ہوا ہے, یہ فائرنگ سے اکھڑا ہوا ہے. یہ پلستر ایسا نہیں ہے کہ بلڈنگ پرانی ہے, جدھر جدھر فائر لگے ہیں وہاں سے پلستر اکھڑ گیا. بالکل, پہلے یہ لوگوں کو بے ہوش کرتے ہیں, بے ہوش کرنے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ ہو گیا, اس کے بعد باہر سے فائرنگ کرتے ہیں. فائرنگ کرنے کے بعد پورا ہاسٹل جو ہے یا گھر جو ہے اس کو گولیاں لگنے کے نشان کے بعد کیا کرتے ہیں, پھر ان کا اپنا میڈیا آتا ہے. اب ان کی سوچ میں نہیں تھی کہ یہ ویڈیو باہر جائے گی. اگر اس کی آواز ہم سنا سکیں تو اس میں آپ کو بالکل, میں کہوں گا اس کی آواز ضرور سنائیں. اس آواز میں آپ کو بالکل واضح نظر آئے گا, سنا جائے گا کہ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی کسی کو ویڈیو نہ بنانے دو, تصویر نہ بنائیں, ویڈیو نہ بنائیں, اس قسم کی آوازیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ اگر یہ ویڈیو باہر نکل گئی تو ہمارا چہرہ بے نقاب ہو جائے گا. لیکن یہ ویڈیو بنی ہے, اور کبھی بھی کشمیریوں کا جو حوصلہ ہے یہ فوج پست نہیں کر سکتی. رانا صاحب, ایک طرف ان کی فوج خودکشیاں کر رہی ہے, بتائے بغیر, چھٹی لیے بغیر واپس چلی جاتی ہے اپنے گاؤں میں جا کے, بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ فوج تم نے جوائن نہیں کرنی ہے, یہ ہمیں مارنے کے لیے شودر سمجھتے ہیں, آگے کھڑا کر دیتے ہیں. دوسری جانب کشمیریوں پر اتنا ظلم کیا جاتا ہے. 1 منٹ کی جو خاموشی ہے نا, جو مہذب رد عمل ہے اقوام عالم کا, اگر ان کو کہا جائے
تو ان کے لیے تو وہ اقوام عالم انسانی حقوق کی تنظیمیں 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار نہیں کرتی بٹ مجھے دیکھیں نا، حیران کن بات یہ ہے کہ اس سارے وقوعے کے بعد، اس سارے واقعے کے بعد وہاں سے ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں جو لڑکیوں کا ہاسٹل ہے طارق صاحب، وہاں سے 32 لڑکیوں کو اغوا کیا گیا. پھر یہ ان 32 لڑکیوں کو اغوا کر کے کہاں لے گئے ہیں آج کے دن تک نہیں پتا، آج کے دن تک نہیں پتا. اور ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں نوجوان ہیں جنہیں اسی طرح شہید کر دیا گیا. ان کے اوپر کوئی لیبل لگا دیا گیا، کسی کو دہشت گرد بنا دیا گیا، کسی کو کہا گیا کہ جناب یہ ہماری آرمی کے اوپر حملہ کرنے جا رہا تھا. اور اس پورے وقوعے میں واقعے میں ایک بھی پسٹل وہاں سے نہیں نکلا، ایک بھی گولی وہاں سے نہیں نکلی. یہ تو اب چیلنج ہے ان تمام قوتوں کو جو دنیا کے اندر دعویٰ کرتی ہے ہیومن رائٹس کا، کہ اب اس ویڈیو کے بعد کیا جواز رہ گیا ہے؟ کیا کوئی بولے گا؟ اگر نہیں بولے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام قوتیں جو پوری دنیا میں شور مچاتی ہیں وہ خود بھارت کے اس ظلم میں اس کا ساتھ دے رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے رن صاحب، یہ معاملات ایسے ہیں کہ عالمی جو تنظیمیں ہیں، جو اقوام عالم ہیں، ان کو بھی اس پر آواز اٹھانی ہوگی. دی لاسٹ آور اس پر آواز اٹھائے. ہمیشہ ایسے معاملات جہاں پر بھارتی درندگی ہوتی ہے، بھارتی فوج بربریت کر رہی ہوتی ہے، وہ ہم دکھاتے ہیں. دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، پنجاب حکومت اپنی 2 سالہ کارکردگی سے مطمئن ہے، لیکن ایک بار پھر وزیر اعظم کے دورہ لاہور کے بعد بیوروکریسی اور پولیس میں بڑے پیمانے پر تبادلے کر دیے گئے ہیں. پنجاب میں یہ تبدیلی ہر کچھ عرصے کے بعد دیکھنے کو ملتی ہے، وہ کابینہ کی صورت میں ہو، بیوروکریسی کی صورت میں ہو، لیکن تبدیلی ضرور ہوتی ہے. اور جب وزیر اعظم صاحب دورہ لاہور کرتے ہیں اس کے بعد کچھ تبدیلیاں دیکھنے میں آتی ہیں. کیا بزدار صاحب خوش نہیں ہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب انتظامیہ اور بیوروکریسی سے خوش نہیں تھے، یا پھر جو بیوروکریسی کو ٹاسک دیا جاتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا؟ وزیر اعظم کیوں مطمئن نہیں ہو پا رہے ہیں؟ بات کریں گے. پی ٹی آئی رہنما ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. قریشی صاحب کہیے گا، وزیر اعظم جب بھی لاہور کا دورہ کرتے ہیں کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اس دفعہ تو اچھی خاصی تبدیلیاں آئی ہیں. یہ تبدیلیاں وزیر اعظم صاحب خود کرتے ہیں یا بزدار صاحب ان کو کہتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں کرنی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایکچولی پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ میں ہے، پنجاب میں بھی ہماری گورنمنٹ ہے، سینٹرل میں بھی ہماری گورنمنٹ ہے، اور گورنمنٹ کا مین ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بینیفٹ. کے پی کے میں بھی آپ کی گورنمنٹ ہے؟ جی، کے پی کے میں بھی ہماری گورنمنٹ ہے. جی، میں چونکہ پنجاب میں تبدیلیاں ہوئی ہیں تو میں اس لیے پنجاب کا ذکر کر رہا ہوں. جی میں عرض یہ کر رہا ہوں، چونکہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ جی لوگوں کو بینیفٹ دینا ہے، لوگوں کو ڈلیور ہونی چاہیے چیزیں، اس میں باہم مشاورت سے فیصلے کیے جاتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے دورے سے ان تبدیلیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. خان صاحب تو ظاہر ہے پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، وہ پنجاب ظاہر ہے ان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، اور پنجاب میں ان کی بڑی دلچسپی ہے سارے پنجاب کے معاملات میں. لیکن یہ روٹین میٹر ہے اور چیف منسٹر کو یہ پروگیٹو ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے پلیسمنٹ پلیئرز کی کرتا رہے. ٹھیک ہے قریشی صاحب، لیکن یہ جو پلیسمنٹ کی جا رہی ہے یہ کارکردگی کی بنیاد پر کی جاتی ہے. اچانک اتنی زیادہ تبدیلیاں کر دی جانا، اور پولیس کے اندر تو ہم یہ معاملات دیکھتے رہتے ہیں. کیا اس طریقے سے جو توقعات ہوتی ہیں پھر وزیر اعلیٰ صاحب کی اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پا رہے وہ لوگ؟ نہیں، ڈلیوری بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ٹائم ٹو ٹائم چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ تبدیلیاں نہ تو انکانسٹیٹیوشنل ہیں نہ کوئی انلیگل ہے. جتنی بھی پرفارمنس گورنمنٹ کی بہتر ہو جائے گی، لوگوں کو ڈلیوری بہتر ہو جائے گی، عوام الناس خوش ہوں گے. گورنمنٹ کا ٹارگیٹ بھی یہی ہے. اور میں آپ کو عرض کروں، سردار عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے ماضی میں جتنی بھی ڈیبیٹس ہوتی رہی، آج جب آپ ایک طرف یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ جی ان کی خواہش سے ہوئی، تو پھر یہ ان لوگوں کے لیے ایک جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی عثمان بزدار صاحب کی جو ریٹ ہے وہ پنجاب میں ویک ہے. عثمان بزدار صاحب الحمدللہ ڈے بائی ڈے ان کی پرفارمنس ہر روز بہتر ہوئی ہے. اور آج پنجاب میں آپ لا اینڈ آرڈر کو دیکھ لیں، پنجاب میں آپ ایجوکیشن کو دیکھ لیں، پنجاب کا آپ ایگریکلچر کو دیکھ لیں، ہر وہ چیز جو ماضی میں جس کی صورتحال بالکل ڈفرینٹ تھی آج بہتر ہونے کی طرف جا رہی ہے. قریشی صاحب، ابھی آپ نے خود ہی کہا ہے کہ پنجاب میں لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں، پنجاب میں ایگریکلچر کی صورتحال دیکھ لیں، پنجاب میں دیگر معاملات دیکھ لیں. تو مجھے بتائیں، جب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اتنی بہتر ہے تو آدھے پنجاب کے ڈی پی او، آر پی او، سی پی او آپ نے بدل دیے، آپ نے ڈپٹی کمشنر کمشنر بدل دیے. جب اتنی صورتحال آبپاشی کی زراعت کی بہتر ہے تو آج 150 روپے کلو بیگن مل رہا ہے، بیگن جو 25 روپے کلو کبھی نہیں ہوئے تھے.
تو پھر مجھے بتا دیں، تھوڑا سا ہمیں یہی بتا دیں کہ بہتر پرفارمنس مہنگائی ہوتی ہے؟ بہتر پرفارمنس سے فوری طور پر اتنے ڈی پی او، آر پی او، سی پی او اور کمشنر بدلے جاتے ہیں؟ یہ ذرا مجھے تھوڑا سا ہمیں بتا دیں۔ اب آپ کے 3 حصوں کا اب سوال 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے تو بیگن، اب ویجیٹیبل یا کوئی بھی کراپ، اس کی سر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے نا ریٹ کے تعین میں ایک اہم رول پلے کرتی ہے۔ آج سے 6 ماہ پہلے آپ نے ٹماٹر کی صورت حال میں دیکھا ہوگا، میڈیا نے بڑے پروگرام کیے، آج اس کا ریٹ نارمل ہے، تو بیگن کی سپلائی بھی بہتر ہوگی تو ریٹ بہتر ہو جائے گے۔ مہنگائی واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ قریشی صاحب، جنہوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے 3 دن اگر ریٹ بڑھ جائے وہ اپنی کمائی پوری کر لیتے ہیں، سال کا نکال لیتے ہیں۔ سر دیکھیں، جو کمائی کر رہے ہیں وہ بھی پھر پاکستان کے شہری ہیں۔ اگر کوئی بینگن کا، تو پھر انہیں کرنے دیں قریشی صاحب، پھر انہیں کرنے دیں۔ اگر پاکستان کے شہری کو حق ہے کرپشن کرنے کا، لوٹنے کا، سر اگر کوئی ویجیٹیبل کا، میں بڑے لائٹر موڈ میں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ویجیٹیبل کا فارمر اگر بیگن سے کچھ 4 پیسے کما رہا ہے رانا صاحب، انہوں کما لینے دو، کوئی گل نہیں۔ اچھا، دوسری بات مہنگائی، ٹھیک ہے سر مہنگائی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ آپ پورے مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں، اور بالخصوص کووڈ کے بعد جو اکنامیکل صورتحال بنی۔ لیکن پرابلم وہاں آتا ہے جہاں حکمران چیزوں سے بے خبر ہو، عمران خان صاحب ہو، پنجاب کی گورنمنٹ ہو، کے پی کے کی گورنمنٹ ہو، پاکستان تحریک انصاف کے تمام اکابرین، تمام لیڈرشپ گراؤنڈ ریئلٹی سے ویل اویئر ہے۔ اچھا، اب آپ نے فرمایا کہ جو انتظامی سے تبدیلیاں ہوئی ہیں، سر دیکھیں بہت سارے آپ ڈی پی او صاحبان کو دیکھیں، کمشنر صاحبان کو دیکھیں، ان کا ٹینیور آلموسٹ 1.5 ایئر ہو گیا تھا۔ تو یہ نہیں مجھے بتا دیں، مجھے یہ آپ نے ابھی کہا قانون اور آئین کے مطابق بالکل درست دیکھیں، تو پھر ٹینیور کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جس کا 1 سال 6 ماہ یا 3 ماہ ٹینیور ہو جو اسے تبدیل کر دیں؟ آپ کے تبدیل ہونے والوں میں تو 2 ماہ پہلے کے لوگ بھی موجود ہیں۔ سر ٹینیور مین یہ نہیں ہے کہ کوئی فکس ٹینیور ہے، لیکن ایک خاص اسپیسیفک ٹائم کے بعد، چونکہ ایک روٹین میں جو ٹرانسفر ہوتی ہے وہ کسٹم ہے۔ 12.5 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے سر، بے پناہ اضلاع ہے، تحصیلیں ہیں، ریجنز ہیں، ڈویژنز ہیں، ماشاءاللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں پنجاب کے لوگوں کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ کسی بھی ایک اسپیسیفک چیز پر پروگرام کریں گے تو میں حاضر ہوں، کسی بھی چیز پر پروگرام کر لیں۔ مہنگائی ایک چیلنج ہے، ہم اس کو فیس کریں گے اور انشاءاللہ لوگوں کو ریلیف دیں گے۔ جی ٹھیک ہے قریشی صاحب، یہ بھی ایک تنقید ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں، خصوصاً پنجاب کی بات کی جائے تو ایک بیوروکریٹ کو لگایا جاتا ہے، وہ سیٹ پر جا کر ابھی فٹ ہی نہیں ہوتا، ابھی وہ معاملہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ نے ڈی پی او حافظ آباد کو اگر ڈی پی او آپ نے لگا دینا ہے منڈی بہاؤدین، تو اس کی پرفارمنس میں تو کوئی فرق نہیں آنے والا کہ وہ جو ادھر اگر کام نہیں کر رہا تھا تو وہ ادھر بھی نہیں کرے گا۔ تو فائدہ کیا اس تمام تر چیزوں سے ہو رہا ہے کہ بار بار تبدیل کیا جا رہا ہے؟ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ علاقے ایسے ہیں تو اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اچھا طاہر صاحب، مجھے تو یہ بات اون کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پولیس میں بہرحال بہت سارا کام کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ اگر پنجاب میں، کے پی کے میں، جہاں ہماری گورنمنٹ ہے، اگر پولیس ریفارمز کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، عام آدمی اس پولیس کے اسٹائل سے بچ جاتا ہے، تو میں سمجھوں گا ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن فی الوقت کیونکہ انٹرنل بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں، کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جو ڈسٹرکٹ ہیڈ ہوتا ہے یا ریجنل ہیڈ ہوتا ہے وہ ریسپانسبل ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں روٹین میں چل رہی ہوتی ہے، کچھ چیزوں کے لیے کچھ ماحول بن جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم نے چیزوں کو پازیٹیو لینا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی جگہ، نہ تو ہم کسی کو پولیٹیکل وکٹمائز کر رہے ہیں، نہ ہی ذاتی پسند ناپسند کو ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے۔ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، گڈ گورننس کے لیے، پبلک کو ریلیف دینے کے لیے، پبلک بینیفٹ میں اگر کوئی چینجز ہوتی ہیں تو وی شوڈ ٹیک اٹ پازیٹیو۔ اچھا، یہ تو مجھے بتا دیں جی، خان صاحب لاہور آئے تھے اور خان صاحب نے آ کے لاہور میں میٹنگ کی ہے اور اس میٹنگ میں کچھ فیصلے ہوئے ہیں، کوئی اندر کی خبر ہی دے دیں قریشی صاحب۔ اندر کی خبر یہ ہے رانا صاحب، آپ مجھ سے زیادہ اندر کی خبروں سے باخبر ہیں۔ پاکستان کے جو چند ٹاپ کے جرنلسٹ جن کو زیادہ باخبر سمجھا جاتا ہے تو رانا عظیم ان پہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ بے شک اندر کی خبر جو میرے پاس اور آپ کے پاس وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے الحمدللہ 2 سال کامیابی سے گزارے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے، اور ہم نے ایک نیا ٹرینڈ دیا، اپنے آپ کو 2 سال کے بعد بھی عوام الناس کے سامنے پیش کیا۔ مختلف ڈپارٹمنٹس کے منسٹرز نے اپنے بیوروکریٹک سٹاف کے ساتھ بیٹھ کر نہ صرف یہ بتایا کہ ہم نے کیا کیا، اور اس بات سے بھی آگاہ کیا ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب چونکہ پنجاب میں
لاہور میں ابھی جو راوی سٹی بننے جا رہا ہے اس پہ ان کا انٹرسٹ یہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لاہور کے ساتھ ایک ایسا ماڈرن شہر پاکستان کے لوگوں کو دیا جائے جو ماڈرن ورلڈ یہ دیکھے کہ پاکستان کے لوگ ٹیکنیکلی اور کتنے مطلب ماشاءاللہ پاکستان کے لوگ اپنے اپنے کام کے حوالے سے ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہیں. یہ پنجاب قریش صاحب باقی شہروں کو بھی کوئی ماڈرن بنایا جا رہا ہے؟ لاہور پہلے ہی ماڈرن ہے، اس کے ساتھ پھر ایک ماڈرن شہر بنایا جا رہا ہے. پی ٹی آئی تنقید کرتی رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے سارا پیسہ لاہور پر لگا دیا، باقی شہروں کو ماڈرن یا ماڈل بنا دیں. اچھا طارق صاحب میں اس سے بڑا کلیئر ہوں. لاہور میں جو کچھ کیا گیا اس سے ہو سکتا ہے یقیناً ہوگا لوگوں کو بینیفٹ ملا ہوگا، لیکن بہت ساری چیزیں سیلف پروجیکشن کے لیے کی گئی. اس نے نہ صرف لاہور کے حسن کو ماند کر دیا. آپ کو معلوم ہوگا جب یہ اورنج لائن کا مسئلہ تھا تو لاہور کی سول سوسائٹی نے، لاہور کے ٹریڈرز نے لاہور کی اس ہسٹری کو جو سینکڑوں سال پرانی تھی اس کو بچانے کے لیے کورٹس کا رخ کیا. میں آج بھی سمجھتا ہوں لاہور کو زیادہ آرگنائز کیا جا سکتا تھا، لاہور کے شہریوں کے لیے زیادہ بہتر اور رہنے کے قابل بنایا جا سکتا تھا. لیکن چونکہ بہت ساری چیزیں ڈسپلے کرنے کے لیے کی جاتی ہیں تو یہ جو شہر ہم بنانے جا رہے ہیں یہ لاہور کی خوبصورتی میں اضافہ کرے گا، لاہور کے لوگوں کو ریلیکس کرے گا. یہاں کے پورے بیلٹ میں ایک نیا ٹرینڈ سیٹ ہونے جا رہا ہے. اور ہاں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں ساؤتھ پنجاب، ابھی آپ نے کہا جی نئے شہروں کو ماڈرن کرنے کے لیے اور شہروں کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، تو ساؤتھ پنجاب ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے کہ ایک نیا صوبہ پاکستان کے نقشے پہ بننے جا رہا ہے. سول سیکریٹریٹ ایکٹیو ہو گیا، سیکٹریز ڈپیوٹ ہو گئے، لوگوں نے وہاں کام شروع کر دیا. اس سے آپ کے ساؤتھ پنجاب کے جو 3 ڈویژنز ہیں اور اس کے جتنے ڈسٹرکٹس ہیں وہ سارے لاہور کی طرح، فیصل آباد کی طرح، اسلام آباد کی طرح، پاکستان کے ماڈرن شہروں کی طرح انشاءاللہ جدید شہر بنیں گے. جی بالکل کیسا بھی اس میں کوئی شک نہیں، آپ کا بڑا کریڈٹ ہے جنوبی پنجاب کا ایک علیحدہ بننا. لیکن سب ایک یہاں یا نہ میں بتا دیجیے گا، کیا یہ بات درست ہے کہ خان صاحب نے 3 بڑے تگڑے بیوروکریٹس پولیس افسران کو آخری 3 ماہ کا کہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، خان صاحب اپنے ورلڈ کپ 92 کے جو 32 اوور تھے نا وہ کھیل لیے ہیں، اب 28 اوور باقی ہے. اب جو لوگ 60 اوور بنا دیے آپ نے. دیکھیں میں آپ کا عرض کروں 50 اوور کا میچ ہے، 18 اوور باقی ہے، 18 اوور باقی ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ جو 3 سال ہیں. چلیں ٹھیک ہے، دیکھیں گے اگلے 18 اوورز میں بھی وزیر اعظم صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کتنا ڈیلیور. ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ. دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.